بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ تم انتہا زیادہ بد لحاظ ہو، روم میں آتے ہی اس پر بری طرح چیخی۔ باہر بامشکل ان کو کلیئر کر کے آئی تھی، ایسی کنڈیشن میں چیخنا اچھا نہیں ہوتا، برا اثر پڑتا ہے۔ کمال بے نیازی سے اسے مزید تپایا تھا۔ مراد جہانگیر، واٹس یور پرابلم؟ اسٹاپ دس چیپ لینگویج۔ اس کی مزید فضول گوئی اسے مزید تپا رہی تھی۔ اسٹے ان یور لمٹس مریم۔ اپنے گریبان سے اس کے ہاتھ غصے سے جھٹکے تھے، اس کی ہر حرکت اسے شدید بری لگی تھی۔ میری جاب کی آگ لگ رہی ہے نا تمہیں؟ تنزیہ بولتے وہ پیچھے ہٹی تھی۔ بھاڑ میں گئی تم، بھاڑ میں گئی تمہاری جاب، گو ٹو ہیل۔ وہ پوری طرح سے سلگا تھا۔ لمبا سانس لیتے وہ خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ اس طرح قطعی زندگی نہیں چل سکتی تھی۔ اگر وہ اس کے لیے نکاح کا قدم اٹھا سکتا تھا تو وہ بھی اپنے لہجے میں برداشت اور تحمل کا ٹھہراؤ لا سکتی تھی۔ جو کسی سے محبت کرتے ہیں نا، وہ ان کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہوئے جیسے وہ ہوتے ہیں ویسے ہی انہیں قبول کرتے ہیں، انہیں بدلنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ اس کا چند لمحے میں گرگٹ کی طرح بدلا پرسکون لہجہ مراد کو اس کی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ مجھے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، جو تمہارے اس بے وقوف دماغ میں آتا ہے نا تم وہی کرو۔ وہ لفظ چباتے ادا کرتے وہ باہر کی طرف بڑھتا جب وہ اس کا بازو پکڑتے اسے روک چکی تھی۔ باہر کھینچتے جھٹکے سے چھڑوانا چاہا تھا جسے وہ دوسرے ہاتھ سے پکڑتے پھر گرفت مضبوط کر چکی تھی۔ شوہر کو اطلاع دینا بیوی کا فرض ہے، اس کا رشتہ جتایا۔ مطلب کے لیے تمہیں شوہر یاد آ گیا؟ مجھے شوہر مانا تم نے کبھی؟ تنزیہ بولتے جھٹکے سے اپنے بازو کھینچی تھی کہ وہ بامشکل پیچھے گرتے بچی۔ میری بات تمہیں سننی ہوگی۔ اس کے راستے میں وہ دوبارہ حائل ہوئی تھی۔ ہٹو راستے سے۔ اس کی آواز میں چھلکتا غصہ، ناراضگی، وہ سب واضح محسوس کر رہی تھی۔ ہر لڑکی گھر بیٹھ کر چولہا جھاڑو صفائی کرنے کے لیے نہیں بنی ہوتی، وہ سوشل بھی ہوتی ہے، لیکن میں نے یہ دونوں کام کیے ہیں۔ یو نو، جیک آف دا آل ٹریڈ۔ ہر سچویشن کے لیے خود کو اپنے ماں باپ کے بعد میں نے تیار رکھا ہے۔ میرے نزدیک ایک لڑکی کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ یہ سب بتانے کا مقصد اسے وہ تقریر کرتی محسوس ہوئی۔ مقصد کہ میرا شوہر مجھے سپورٹ کرے، ٹپیکل سوچ نہ رکھے۔ آئی نو مائی لیمٹس مراد، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ جانتے ہو میں نے زندگی میں کتنی مشکل حالات دیکھے ہیں، تم شاید اندازہ بھی نہ کر سکو۔ مراد، میں نے یہ اپنی ایجوکیشن کی کمپلیٹ کرنے کے ساتھ بھی پارٹ ٹائم جاب کی ہے۔ میری تعلیم حاصل کرنے کا مقصد تھا کہ میں ویل سیٹلڈ ہوں۔ میں جانتی ہوں میرا شوہر میری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، پر کیا وہ میری کچھ بولے باہر نہیں مان سکتا؟ بات مکمل کرتے وہ چپ ہوئی تھی۔ مراد جہانگیر امپاسبل ہو تم بھی، لیکن میں بھی اب مریم مراد جہانگیر ہوں۔ اس کو سوچتے وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ تم اب کچھ نہیں کرو، بس سب میرے انڈر کنٹرول ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے اسے کہا، تم خدا کے لیے اکیلے نہیں پھرو وجدان۔ میں ڈرائیو کر رہا ہوں اس وقت، اپنے فضول مشورے اپنے پاس رکھو۔ مراد ونڈو اسکرین کے سامنے سنسان خاموش اندھیری سڑک پر توجہ مرکوز تھی، جبکہ دماغ اس کی خود کو مشورے سے نوازتے باتوں کی طرف تھا۔ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ گھڑی پر نظر ڈالتے پوچھا۔ جہاں 12:30 کا ٹائم تھا۔ فی الحال گھر جا رہا ہوں۔ سیکورٹی کے بغیر ہونا اب بھی تم؟ میں فون رکھ رہا ہوں فی الحال۔ کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی۔ مراد نے فون کو گھورا تھا۔ پچھلے 4 دن سے اس کی شدید مصروف ترین روٹین رہی تھی۔ رات میں بھی 12-1 کے قریب واپسی ہوتی تھی۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد روم میں آتی تھی۔ اس کی روٹین سے زج تھی، جو صبح اکثر اس کے اٹھنے سے پہلے ہی چلا جاتا تھا اور رات میں بھی کافی لیٹ آتا تھا۔ رات میں بھی اپنی نیند میں ہی اس کی کلون کی مہک سے اسے خود کے قریب محسوس کیا تھا۔ اب بھی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آج ہی ایسا تھا کہ وہ 9 بجے تک گھر تھا۔ اس کو دیکھا جو پہلے سے تھوڑی بڑی شیپ میں آف وائٹ شرٹ پہنے بلو جینس میں فریش سا جانے کو تیار تھا۔
وجدان جی، اس کا اپنی بات پر جی کہنا ہمیشہ کی طرح دھڑکنوں میں ارتعاش برپا کر گیا تھا۔ کہہ کر وہ پھر سے کوئی فائل سیٹ کر رہا تھا۔ ادھر دیکھیں نا، حیرانگی چہرے پر خفگی آئی۔ وہ کہاں اس کو اس کی اگنورینس کی عادی تھی؟ وجدان سنے تو اس کے نہ دیکھنے پر غصہ آیا تھا۔ ایک نظر اس کے لاپرواہ حسن پر ڈالی۔ مسکراتے دیکھ وہ فائل رکھتے اس کی طرف اب پوری طرح متوجہ ہوا۔ جیکٹ پہناؤ مجھے، میری بات پہلے سنیں، میں پاگل ہوں کا کیا؟ بات بدلنے پر کہا۔ اس کے خود کی طرف بڑھتے قدموں سے دھڑکنیں اس کی قربت حاصل کرنے کے بعد بھی معمول سے تیز ہو جاتی تھی۔ وہ نخرے بھی دکھائی دے، اسے پتہ ہے میں اس کی ہر ادا سے عشق جو کرتا ہوں، مجھے لہجے میں کہتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ پہناؤ، اس کو ایک نظر دیکھتے جھجکتے اس کے ہاتھ سے لیتے اسے پہنائی۔ پرفیوم بھی اسپرے کرو۔ پیر پٹکتے ڈریسنگ کی طرف جاتے پرفیوم لائی۔ تھوڑا سا پنجوں کے بل اونچا ہوتے اس کے کالر اور کف لنکس پر اسپرے کیا۔ کہاں اس کو زیادہ دیکھ اس کی کلائی سے کھینچا تھا، سب میں ہی بتایا کروں۔ دوبارہ ڈریسنگ تک گئی، واچ لاتے نزدیک آئی، اس کی مضبوط ابری رگوں والی کلائی تھامتے انہوں ناک سے اب واچ باندھ رہی تھی۔ کرو اب شکوہ مجھ سے ہے؟ اس کے لاپرواہ جوڑے میں بند بال کیچر کی زد سے آزاد کرتے پوچھا۔ کہو یار، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ اس کی بھاری آواز سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ یہ کب کتنے کے لیے تھے؟ اس کی نظروں کی تپش سے ہر بار کی طرح کچھ الٹ بول چکی تھی۔ اب لب دانتوں تلے دبائے۔ سیریسلی؟ اس کے ہونٹ اپنے انگوٹھے سے آزاد کراتے وہ اس کی کلائی کی طرف دیکھ رہا تھا جس میں موجود کڑوں کی وہ قیمت پوچھ رہی تھی۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ دبائی، جان چکا تھا کہ وہ کچھ اور کہنا چاہ رہی ہے۔ یہ 200 کی سیل سے لیے تھے، سوچا تھا تمہیں ہماری ویڈنگ نائٹ پر دوں گا، پر افسوس وہ تم بری طرح تباہ کر چکی تھی۔ ہاں، لمس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ اس کا اچھا خاصا امیر شوہر اس کے لیے سیل سے بھی چیز خرید سکتا ہے۔ پھر تو یہ بھی سب سیل کا ہوگا۔ بنا ڈریسنگ پر پڑی چیزوں اور کبرڈ میں موجود اپنے ہینگ کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے وہ صحیح میں اب شرم ہٹائے تب چکی تھی۔ اور یہ بھی گلے میں موجود چین پر انگلی رکھتے کہا، نہیں یہ بس اوریجنل ڈائمنڈ کا ہی ہے۔ اس کی کھلی ناک دیکھتے وہ جھانکا تھا۔ مجھے ہرگز نہیں پتہ تھا آپ سیل میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور ڈریسر سے اس کا والیٹ اٹھایا تھا۔ تمہارے معاملے میں میرا اسٹینڈرڈ اتنا لو ہو سکتا ہے، خود سوچو۔ سوال تمہارا عجیب تھا، اور یہ میں نے دانی کی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہونے پر ہی تمہارے لیے روم میں آتے نہ محسوس طریقے سے اسے تلاشا تھا۔ کل کی طرح کلامی کے بعد دونوں ہی چپ رہے تھے۔ مراد نے اسے نہیں بلایا تھا۔ انہی سوچوں میں نظر مرر پر پڑی تھی۔ میں کام سے جا رہی ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ ڈریسنگ پر لگی اس کی چٹ پڑھتے 3 سے 4 ٹکڑوں میں پھاڑتے وہ اشتعال دباتے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے انتظار میں تھا جب ٹیکس موصول ہوا تھا۔ زہریلی مسکراہٹ لاتے چہرہ ڈھکتے وہ باہر نکلا تھا۔ پیچھے مڑ کر ایک نظر دیکھا تھا۔ جلدی کرو سر، اتنی اماؤنٹ ایک ساتھ نہیں نکل سکتی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ تم نکال دو، اس میں سے 2-3 لاکھ تم رکھ لینا، پر جلدی کرو۔ چیک اسے دیتے وہ پاگل سا ہوا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ سرد آواز اور اپنی کمر پر کچھ محسوس کرتے وہ پلٹا تھا، اور جیسے ہی وہ پلٹا تھا وہ سوچ رہا تھا کہاں دیکھا اسے۔ آپ کی شال نیچے لگ رہی ہے۔ یونیورسٹی میں اس دن وہ بندہ آیا تھا جس نے لمس کی شال اٹھائی تھی۔ اسی سوچ میں تھا جب وہ دھکا دیتے پیچھے کو جاتا۔ ڈان آخرکار چوہا بل سے نکل ہی آیا۔ اس کا سرد لہجہ ایک پل کے لیے اس کا خون خشک کر چکا تھا۔ کھیل ختم تمہارا، زیان لغاری۔ دل چاہ رہا تھا یہیں شوٹ کر دے اسے، پر اس خواہش کو پورا کرانے کے لیے تھوڑا صبر کرنا تھا اسے۔ تو یہ سب اس کا پلان تھا، اس کو باہر نکالنے کا؟ نہیں، اتنے دنوں کی محنت اور بچاؤ کے بعد وہ اتنی آسانی سے تو اس کے قابو میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس وقت یہ صرف مینیجر کی نظر میں تھا جو ذرا خوفزدہ محسوس ہوا تھا۔
اس کے علاوہ ارد گرد نظر ڈال رہا تھا۔ بینک میں صرف چند لوگ تھے، جن میں سے 3 سے 4 لوگ کیشیئر کے پاس کھڑے تھے، 2 صوفے پر بیٹھے تھے اور ایک بندہ اے ٹی ایم مشین کے پاس 1 منٹ میں وہ سارا جائزہ لے چکا تھا۔ کل ملا کے کوئی 8 سے 9 لوگ ورکرز کے علاوہ تھے۔ وجدان شاہ، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اتنی آسانی سے تو بالکل بھی نہیں۔ بولتے وہ اپنے قدم محتاط انداز میں پیچھے لیتا جا رہا تھا۔ وہ محتاط انداز میں قدم پیچھے لیتے بالکل درمیان میں پہنچ چکا تھا۔ خود کو سرنڈر کر دو زیان، بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ وجدان اس کی پھرتی اور قدموں کی چالاکی سمجھ چکا تھا۔ وہ کوئی لائلہ عمل تو ضرور کرے گا۔ اس اچانک ہنگامی افتاد سے بینک میں موجود لوگ اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل اور اس کا کور چہرہ دیکھ خوف و ہراس میں مبتلا ہوئے تھے۔ ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مسٹر شاہ میں بچہ ہوں؟ آہا! ایک ابرو چکائے وہ ایک دم نیچے جھکا تھا۔ اس کے لہجے کا کھنکتا طنز وجدان چونکا تھا۔ ڈونٹ یو موو! قریب نہیں آنا ورنہ اس کی جان لے لوں گا۔ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے پاس کھڑی خوف سے دب کی عورت کا بازو کے شکنجے میں لیتے اس کی شیرت پر تیز دھار والا چاقو رکھ چکا تھا، جو شاید وہ احتیاطی طور پر ساتھ رکھے تھا۔ چھوڑو مجھے! وہ لڑکی خوف سے آنکھیں پھیلائے اس وقت اس کے شکنجے میں بری طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ کوئی بھی ہلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ پیچھے ہو وجدان شاہ! زیان، لاسٹ وارننگ ہے یہ۔ وہ خود بھی اس صورتحال سے اس وقت پریشان ہوا تھا۔ میں اس کی جان لے لوں گا، تجھے لاسٹ وارننگ کی پڑی ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ میں ابھی شوٹ کر دوں گا ورنہ گن اس پر تانے ہی کہا تھا۔ ہاں، اوور کانفیڈنس۔ ناٹ بیڈ۔ چلو ٹریلر دیکھو پھر۔ اس لڑکی کی چیخ نکلی تھی جس سے اسے اندازہ ہوا تھا وہ پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے گلے پر چاقو سے ہلکی سی خراش لگا چکا تھا جس سے خون کے ننھی بوندیں گردن پر نمودار ہوئی تھیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ میری بہن کی جان لینے پر تلا ہے۔ نیچے کریں اسے۔ پاس کھڑی روتی چلاتی اس کی بہن اس سے بولی تھی، پلیز نیچے کریں اسے۔ اس کی پسٹل کو دیکھتے وہ پھر سے زوردار آواز میں چلائی تھی۔ مینیجر نے موقع کا فائدہ اٹھاتے فون کان سے لگایا تھا۔ کوئی میرے قریب نہیں آئے ورنہ اس کو شکنجے میں لیے ہی دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ بس باہر کھڑی گاڑی تک کسی طرح پہنچنا چاہتا تھا جہاں ساری اس کی فرار کی تیاری مکمل تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے شکنجے میں لیے جبکہ دوسرے ہاتھ سے دروازہ باہر دھکیلتے باہر بڑھا۔ باقی لوگ ذرا پرسکون ہوئے جبکہ اس کی لڑکی کی بہن کی جان پر بنی تھی۔ سر، یہاں بینک میں بہت بڑا سین کریٹ ہوا ہے سر، لوگوں کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہی ہوا تھا جبکہ ابھی وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ لڑکی اس کی گرفت میں تھی۔ روڈ پر بھی دن دہاڑے یہ واردات دیکھ لوگ خوفزدہ سے بھاگ نکلے تھے۔ باہر نکل گاڑی کے قریب پہنچتے وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے بندے سے بولا تھا، واٹ؟ میں نہیں نکل سکتا، جلدی نکل باہر۔ وہ لڑکی بے جان ہوتے اس کی گرفت میں تھی۔ وجدان بس موقع چاہ رہا تھا اور وہ اسے نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہ گاڑی پر دھیان کے ساتھ اس کے ہر عمل کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایک غلطی سے اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ یکدم اس کی نظر سامنے پڑی تھی۔ ایک بہترین موقع اسے اس کی صورت میں نظر آیا تھا۔ بولنا نہیں، اس وقت تمہاری بہن کو سیو کرنا اور اس مجرم کو پکڑنا ہے، دونوں ہی میرے لیے ضروری ہیں۔ ابھی کوآپریٹ کرو، کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا میں۔ اس کے ساتھ کھڑی اس کی بہن چلاتی کہ اسے جھکتے آہستہ لہجے میں سمجھاتے۔ وہ اب بالکل تیار تھا، آنکھوں سے اسے اشارہ دیا تھا۔ وہ مزید کوئی عمل کرتا کہ پیچھے سے سر میں لگی تیز چیز سے اس کی گرفت ہلکی پڑی تھی اور وہ کراہتے سر پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہوا۔ وہ مزید کچھ کرتا کہ وجدان جو پہلے ہی تیار تھا اس کے سر پر پہنچ چکا تھا، اس ڈری لڑکی کو کھینچتے اس کی پہنچ سے سائڈ پر کیا اور خود اس کے سر پر گن تانی۔ تھینک یو۔
چھوڑنا نہیں سے وجدان شاہ تھمس اپ کرتے وہ مسکراتی آنکھوں سے سائٹ پر ہوئی تھی۔ بینک کے قریب ہی سافٹ ویئر کمپنی تھی اور واپس جانے کے لیے روڈ پر کھڑی تھی۔ جب وہ ساری صورتحال دیکھتی باقی خوفزدہ لوگوں کی نسبت وہ اتنی ہمت تو رکھتی تھی۔ گیم از اوور۔ نانا ہلنا نہیں، اس کی کن پٹی پر گن رکھتے اس کا چاقو والا ہاتھ گرفت میں لیتے دور پھینکا تھا۔ تم ٹھیک ہو بہن؟ تھوڑا سا ہی زخم ہے، بس کرو نا رونا۔ مریم نے اس سہمی لڑکی کے لگاتار اپنی بہن کے گلے لگتے رونے سے چڑھتے کہا، جبکہ اس نے مریم کو سخت نظروں سے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو یہ معاملہ معمولی تھا۔ بہتر ہے یہاں سے شرافت سے چلو۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی گاڑی تک لایا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈپارٹمنٹ کے بندے پہنچتے وہ اسے کسی طرح بس غائب کرنا چاہتا تھا۔ وجدان سائٹ پر ہو۔ مریم کے زوردار چیخ سے وہ پلٹا تھا۔ اگر آپ نے اسے نہیں چھوڑا تو آئی ول شوٹ یو وجدان سر۔ آئی سیڈ شوٹ۔ ضیان اس کی گرفت میں امید کی کرن نظر آتے چلایا، شوٹ کرو اسے۔ معاملہ ایک بار پھر ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوا تھا، لیکن اب وہ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ کرو شوٹ تم۔ وجدان کی بات سے وہ جو ٹریگر پر ہاتھ رکھے تھا اس کی بات سے خوفزدہ ہوا۔ میں سچ میں کر دوں گا۔ ٹریگر پر ہاتھ پوری طرح کانپا تھا۔ اگر وہ شخص بچ جاتا تو وہ اس کی سزا سے تھی۔ وہ واقف تھا جو اپنے سگے رشتوں کو نہ چھوڑے، یہاں تو پھر اس نے غداری کی تھی اس سے۔ تمہیں لگتا ہے مجھے خوف ہے؟ کرو شوٹ تم۔ اے بدتمیز وجدان، آر یو میڈ؟ اپنا نہیں تو اس بیچاری کا خیال کر لو جو گھر میں بیٹھی ہے۔ کیوں اسے اس کے بچپن میں ہی بیوہ کرنا ہے؟ مریم کو اس کی پسٹل کے آگے بے وقوفانہ بات سے شدید تپ چڑھی تھی۔ وجدان اس سنگین صورتحال میں بھی اس کی بات سے مسکرایا تھا۔ ان دونوں کی باتوں سے فائدہ اٹھا کر اس نے ٹریگر پر ہاتھ دبایا تھا۔ گولی چلنے کی آواز سے مریم کی زوردار چیخ نکلی۔ ڈرتے بند آنکھیں کھولی تھیں اور اس کو صحیح سلامت کھڑے دیکھا تھا اور اس کی گرفت میں موجود بندے کو زمین پر تڑپتا ایک پرسکون سانس خارج کی۔ وہ ٹھیک تھا۔ جیسے ہی اس نے گولی چلائی تھی وہ اسے سامنے کر چکا تھا جس کے کندھے کے قریب گولی لگی تھی۔ ضیان بری طرح تڑپ رہا تھا۔ قریب نہیں آئیں سر، میں سچ میں آپ کو شوٹ کر دوں گا۔ اس کو خود طرف بڑھتا دیکھ وہ دوبارہ اتنے بڑے عمل کے بعد کپکپاہٹ کم کرتے اس سے بولا تھا، آخرکار تم بھی باہر آ گئے۔ تم سمجھتے ہو مجھے پتہ نہیں تھا تم مجھے چیٹ کر رہے ہو؟ مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا جب رات میں مجھے تم نے اس کی غیر موجودگی کی خبر دی تھی۔ مجھے گمراہ کرتے آئے تھے۔ لمس کی کڈنیپنگ والے دن بھی اس کو اس جگہ سے فرار بھی تم نے کرایا تھا۔ وہ تو اس دن ٹینشن میں تھا اسی لیے جان نہیں سکا تھا۔ جب بھی اس تک پہنچنا تھا وہ اس جگہ سے فرار ہو جاتا تھا۔ اس دن بھی تم میرے روم کے باہر کھڑے میری باتیں سنتے رہے تھے۔ مجھے یقین تھا تم اس کو انفارم کرو گے اور تم نے کیا۔ اور جب مجھ پر حملہ ہوا تھا وہ بھی ملک نے نہیں تم نے ہی کروایا تھا۔ آئی ایم رائٹ؟ ہاں میں نے ہی کروایا تھا حملہ۔ تم پھر بھی اس دن بچ گئے تھے وجدان شاہ۔ مجھ پر شک بھی نہیں جانا تھا، اسی لیے میں نے اس بندے کو ملک کے نام سے ہی قائل کیا تھا۔ مریم کو وجدان پر شدید غصہ تھا جو اس سے بحث و مباحثے میں لگا تھا۔ وہ اگلا سین دیکھنے کو بےتاب تھی جب وہ اسے شوٹ کرے اور کام تمام ہو۔ پیسے کے لیے اس حد تک گر سکتے ہو تم؟ ایک لیگل بندے کے ساتھ کام کرتے رہے، جانتے ہو انجام کیا ہوگا اس کا؟ مجھے دھوکہ دینے والے اور قانون کے مجرم کا کیا حشر کرتا ہوں میں؟ آنکھوں میں غضبناک غصہ لیے وہ اس سے کہہ رہا تھا، پہلے تم بچ جاؤ وجدان شاہ، حشر تو بعد کی بات ہے۔ ساتھ ہی لمحہ ضائع کیے بغیر ایک اور فائر کی آواز گونجی تھی۔ مزید گولی چلتی کہ وہ گرفت میں بری طرح پھڑپڑایا تھا۔ وجدان، مریم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے اس کی سفید شرٹ تیزی سے خون سے سرخ ہوتے دیکھ حیرت سے پھٹ گئی تھی۔ وہ فوری اس کی طرف بڑھی تھی۔ اریسٹ دیم آل۔ اس کے ڈپارٹمنٹ کے بندوں نے جلدی سے اسے پیچھے سے حراست میں لیا تھا۔ دنیا میں سب سے نرالا شوہر ہی کیوں مجھے ملا اللہ جی، جسے نہ موویز پسند ہے نہ سانگز۔ حد ہے بھائی۔ بیڈ پر دونوں پاؤں اوپر کیے اسکن شارٹ اور مہرون سادہ پلازو میں وہ دوپٹے کے بغیر بالوں کو لاپرواہی سے باندھی تھی، جن میں سے چند ایک لٹیں اس کے ڈمپل زدہ بے داغ گال پر جھول رہی تھی۔ ان کے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ آئی گیس وجدان شاہ،
کی بورڈ پر سرخ و سفید تراشے ناخنوں والی انگلیاں چلاتے وہ سوچ رہی تھی انکریکٹ پاس ورڈ۔ اسکرین پر یہ الفاظ ابھرے تھے، کیا ہے پاس ورڈ؟ میرا نام بھی نہیں ہے، پھر کیا رکھا ہے پاس ورڈ؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ اب دوبارہ آخری امید سے کی پیڈ پر انگلیاں چلائی تھیں اور پاس ورڈ فوری کھل گیا تھا۔ حیرت لیے صبح گاڑی کے پاس اس کی بات سنتے وہ ایک دم غصے سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں میری بیبی گرل، میری لٹل سویٹ ہارٹ مجھے جلدی مل جانی چاہیے۔ لمز اس کی شعلہ برساتی نظروں کے راز جانے بغیر اسے شوق لہجے میں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کہا تھا، جو اسے سی آف کرنے زبردستی گیراج تک لایا تھا کہ شرم تو نہیں آتی آپ کو میرے سامنے کہتے ہوئے آپ کیسے ڈھٹائی سے شادی شدہ ہونے کے باوجود اور لڑکیوں کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ یہ لیں، یہ بھی اسے پہنائیں، جا کر پکڑیں، یہ بھی لیں، سب کچھ مجھے کو کچھ نہیں چاہیے، جائیں یہاں سے، اسی منوس کے پاس ہی چلے جائیں۔ آپ دھکے دیتے غصے سے ہاتھ میں موجود رنگ اور کڑے اتارتے اس کی ہتھیلی پر رکھے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے روم میں کی اپنی بے اختیاری پر بھی خود پر قہر آیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا وجدان کو اچھا سبق سکھائے۔ وہ اس کے ری ایکشن سے پریشان ہوا، جو اب رونے کی تیاری میں بھی تھی۔ اپنے گلے میں موجود چین کا ہک کھولتی کہ اس کے ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ چھوٹی سی بچی یہ سب کیسے پہنے گی؟ وجدان کو اس کا غصہ کرنا ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ بچی آنسوؤں کا جھرنا فوری تھما تھا۔ ہاں میری جونیئر یار عنایا وجدان شاہ، ہماری فیوچر ڈاٹر۔ آپ اسے کہہ رہے تھے؟ وہ فوری پرسکون ہوتے ہلکی پھلکی ہوئی تھی۔ جی میری جان، اور میں کس کو بول سکتا ہوں تمہارے علاوہ؟ اسے ہی بول سکتا ہوں۔ پھر کب دے رہی ہو مجھے؟ اس کی کلائی میں کڑے دوبارہ پہناتے گمبھیر لہجہ اور اس کی بات اس کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا چکا تھا۔ مم مجھے نہیں پتہ، جج جا رہے تھے آپ پلیز جائیں۔ اس سے فوری ہاتھ چھڑواتے وہ تیزی سے اس کی مزید گوہر افشانی سے اندر جا چکی تھی۔ ہاؤ مین وجدان، وہ ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آئی، اس کے نام کا پاس ورڈ بھی لگایا ہے آپ نے؟ میری تو پھر کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ نئی فکر اسے ابھی سے لاحق ہو چکی تھی۔ دل کی دھڑکن لیپ ٹاپ کے وال پیپرز پر لگی اپنے اور اس کے نکاح کی تصویر دیکھتے تیز ہوئی تھی۔ وجدان شاہ، آئی ہیٹ یو۔ آنکھیں بند کرتے اسے خود سے قریب محسوس کرتے کہا تھا۔ فولڈر کھولے تھے، کچھ پر مزید پاس ورڈ لگے تھے۔ منہ بناتے بیٹھی تھی وہ، جس میں نہ کوئی سانگ تھا نہ مووی۔ گھر میں رہ کر واقعی اب اسے لگتا تھا اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گی۔ اب وہ مزید کچھ کرتی جب فون پر بیل سنائی دی۔ لیپ ٹاپ گود سے رکھتے وہ ڈریسر کے قریب جاتی کہ اپنے کھلے پلازوں میں ہی الجھتے اوندھے منہ فرش پر گری تھی۔ اللہ خیر، لمز ٹھیک ہو تم؟ صدف جو اس کے روم میں دیکھنے آئی تھی وہ کیا کر رہی ہیں؟ اسے گرتا دیکھ پریشان ہوتے اس کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ جی پتہ نہیں کیسے میں ٹراؤزر میں الجھ گئی تھی، دل کی دھڑکن معمول پر لاتے کہا۔ وہ جس طرح گری تھی خود بھی ڈر گئی تھی۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ بس یہ شاید جلن محسوس کرتے دیکھا، ہاتھ میں موجود اس کے لیے کڑوں کی وجہ سے 2-3 خراشیں تھیں۔ اس کی لی کوئی بھی چیز وہ اسے اتارنے ہی نہیں دیتا تھا، حالانکہ جیولری سے اسے چڑ تھی، پر اس ٹائم اس کی لی ہر چیز کو زیر بند کیے تھی۔ دھیان سے نہ، تم لاپرواہ ہو، کیا کر رہی تھی تم؟ صدف نے اس کی لاپرواہی پر اسے ڈانٹا۔ مما فون تھا، میں کون سا جان بوجھ کر گری ہوں؟ جواب دیا جب بجتے فون پر بھی ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا۔ خود وہ اب بیڈ پر بیٹھ چکی تھی، تب تک فون دوبارہ رنگ ہوا تھا۔ وہ دونوں متوجہ ہوئی۔ میں دیتی ہوں۔ وہ اٹھتے ڈریسر سے اس کا فون دوبارہ بلنگ ہوتا دیکھ اس کے قریب لائی تھی۔ کب کہاں ہے وجدان؟ اس کی گندی آواز سے وہ فوری اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو فون دور پھینکتے فوری بیڈ سے لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی تھی۔
لمس کیا ہوا؟ وہ اس کے فون سننے کے رد عمل سے پریشان ہوتے کھڑی ہوئی۔ ششا گولی مما، وجدان مجھے جانا ان کے پاس مما۔ وہ روتے، ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کرتے بغیر جوتے کے ہی لاپرواہ بکھرے حلیے میں کمرے کی حدود سے تیزی سے باہر نکلی تھی۔ سیڑھیاں عبور کرتے دوبارہ گرتے گرتے بچی تھی، یہاں تک کہ انگوٹھے کا ناخن بری طرح سیڑھی کے کنارے سے ٹھوکر لگتے ٹوٹا تھا۔ ایک سسکی ہونٹوں سے برآمد ہوئی تھی۔ اگلے لمحے وہ بے پرواہ سی پھر بھاگی تھی۔ ابھی وہ مزید آگے جاتی کہ سامنے سے آتے وجود سے بری طرح ٹکرائی۔ ہٹو پیچھے بغیر دیکھے روتے دھکا دیا اور آگے بڑھتی کہ اسے بازو گرفت میں لیتے اسے روکا تھا۔ چھوڑو مجھے، وجدان پاس وہ ہضیاتی انداز میں خود کو چھڑواتے بول رہی تھی۔ وجدان کہاں تھے تم؟ کیا ہوا تھا؟ میرے دل کا دھڑکا لگا دیا اس لڑکی کی حرکت نے۔ وجدان زیر لب دہراتے صدف کے لفظوں میں بری طرح ڈوبی تھی۔ کہاں جا رہی تھی تم؟ اس آواز سے سرخ آنکھیں اٹھاتے پہلی نظر ہمت کرتے اس پر ڈالی تھی۔ وہ تمہاری چابی، پھر اس پر ڈالی جو اسے چابی پکڑا رہی تھی۔ وجدان بے یقینی کی کیفیت میں اس کی صبح پہنی ہوئی شرٹ ہاتھ میں پکڑے دیکھی اور خود وہ نیلی ٹی شرٹ میں اس وقت صحیح سلامت اس کا خون خشک کر کے مزے سے کھڑا تھا۔ اشتعال دباتے ایک کاٹدار نظر مریم پر ڈالی اور پھر اس پر جو اس کی کیفیت سمجھنے کی کوشش میں اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ جو بڑھا تھا 2 قدم کے پیچھے سرکتے اپنا پورا زور لگاتے تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ او تیری خیر! مریم نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ وجدان بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا جس کے وہ اتنے نازک ہاتھ سے زوردار تھپڑ مارنے کی ناکام کوشش کر چکی تھی۔ میری جان ایسے ہی نکال دیتے ہیں آپ؟ اتنے بےہودہ مذاق کی کیا ضرورت تھی؟ چیختے اس کی ٹی شرٹ جھنجھوڑتے اس کا چہرہ کندھے بازو چھوتے وہ روتے چلی جا رہی تھی۔ کندھا چھونے سے اسے تکلیف محسوس ہوئی تھی جسے وہ ضبط کیے تھا۔ میں مر جاتی وجدان شاہد، میں مر جاتی۔ کیوں کہا تھا ایسا؟ وہ ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مریم اس کے رویے سے حیران و پریشان تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، چپ رہو۔ آپ جانتی بھی ہیں یہ شخص میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اندازہ ہے آپ کو اگر اسے کا کچھ ہو گیا تو لمس مر جاؤں گی، پھر سکون آ جائے شاید مجھے۔ روتے وہ اپنا آپ ہو رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی لمس؟ اس کا رد عمل صدف کو شدید ناگوار گزرا تھا۔ صدف کی سخت آواز سے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مما فون پر کہا وجدان کو 2 گولیاں لگی ہیں، وہ سیریس کنڈیشن میں ہے مما، میری جان نکل جانی تھی ماں، اندازہ نہیں ہے ان سب کو، میرا سکون، میری خوشی، میری ساری دنیا ہے یہ شخص۔ مر جانا تھا میں نے اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو، پھر سکون آ جانا تھا انہیں بھی، وجدان کو دیکھتے کہا جو بے چارہ ان سب سے انجان تھا۔ وہ چیختے زندگی میں پہلی دفعہ اس کی اپنی زندگی میں اہمیت جتاتے اسے حیران کر چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے اپنے چہرے پر اس کے ہاتھ سے ملا بہترین تحفہ بھولتے اسے روتے دیکھ اس کا دل ایک دم اس کی حالت دیکھ غیر ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتا اس پر آنسوؤں کی روانی میں سرخ پڑتی آنکھوں سے تیکھی نظر ڈالتے روتے وہ وہاں سے تیزی سے نکلتی چلی گئی تھی۔ کیا کہا تھا اس سے؟ یہ مذاق کرنے والی بات تھی وجدان؟ اس کے جانے کے بعد صدف نے تیکھے چتنوں سے استفسار کیا تھا۔ موم، میں نہیں جانتا کس کی یہ حرکت ہے، پر دیکھیں میں آپ کے سامنے ٹھیک ہوں۔ بولتے ہی وہ اس کے پیچھے گیا تھا جو دھاڑ سے دروازہ اس کے منہ پر بند کرتے اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ مریم حیرانگی سے فیملی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ڈیم دروازہ کھولو لمس فون پر مسلسل بجتی کال کو اور بند دروازے کو بے بسی سے دیکھتے وہ کہہ رہا تھا نہیں کھولنا مجھے، چلے جائیں یہاں سے، دور ہو جائیں مجھ سے۔ چیختے دکھتے سر کو دبائے وہ بیڈ پر بھیسی گئی تھی۔ یہ مذاق کرنے والی بات تھی، صدف نے ہم وز غصہ قائم رکھ کے سخت ترین الفاظ کہنے سے خود کو باز رکھتے کہا تھا۔
آنٹی آئیں آپ بیٹھیں یہاں، وہ کچھ نہیں بولی۔ بہرحال انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ مذاق شدید ناگوار گزرا تھا۔ مما اس پاگل لڑکی کو پلیز دیکھ لیجیے گا، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتے باہر ڈرائیور کو ڈرائیو کرنے کا بولنے کو بڑھا، خود ابھی قطعی نہیں کر سکتا تھا۔ گولی چلنے کی آواز سے مریم کی چیخ بلند ہوئی تھی، لیکن وہ گولی اس کے ڈپارٹمنٹ کے بندے نے چلائی تھی، جو اس طرح چلی تھی کہ وجدان کے کندھے کو چھو کر گزرتی فائق کے سینے میں پیوست ہوئی تھی۔ پسٹل سے نکلے گرم شیل کی وجہ سے اس کی جلد زخمی ہوتے خون بہنے سے سفید شرٹ پر سرخ داغ زیادہ نمودار ہوئے تھے۔ اس کی تو موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، پر زیان زندہ تھا اور اسے وہ فی الحال فرسٹ ایڈ دیتے گرفتار کر چکے تھے۔ میں ڈرائیو کر لوں اگر تم نہیں کر پا رہے تو؟ پلیز ایگو پھر کے لیے ادھار رکھ لو، مریم نے آفر دیتے کہا۔ وجدان نے محض سر ہلایا، ویسے بھی ڈرائیور کو آنے میں ٹائم لگتا۔ اوہ مجھے تو آج پتہ چلا، یہ تو زیرو سے ہیرو نکلے بھائی۔ اس کی گاڑی ڈرائیو کرتے اس کی تکلیف کو دیکھنے کے بعد بھی اس کی تعریف اپنے الفاظوں میں کرنا نہیں بھولی تھی۔ مراد کی ہمت کو سلام، میرے ہتھے چڑھتی تم تو دانستہ بات ادھوری چھوڑتے۔ وجدان نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے کندھے سے نکلتی ٹیس سے بند ہوتی آنکھوں سے ایک نظر اس کو دیکھتے کہا تھا، تم لمس کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ سوری بٹ میں اب اویلیبل نہیں ہوں۔ ہتھے چڑھنے کی بات پر اسے دوبدو جواب دیا، میرے اتنے برے دن بھی نہیں آئے ابھی۔ اس کا بولنا اسے بالکل ناگزیر لگ رہا تھا۔ وہ ڈرائیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اسی لیے اس کی مدد لیتے وہ ہاسپٹل بینڈیج کرانے کے لیے اس نے اس کی ہیلپ کی آفر قبول کی تھی۔ درد ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے پھر بھی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ بندہ اتنے ڈرامے نہ لگائے، صرف گولی چھو کر گزری ہے، مجھے تو لگا تھا تم کہاں ٹپک گئے ہو۔ آنکھوں کو موڑتے باقاعدہ شکل بناتے اس سے کہا، ول یو پلیز شٹ اپ مریم۔ اب یہ لڑکی مزید بولتی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ مریم نے اس کی بات پر دانت پیسے اپنا فون دینا، مجھے کال کرنی ہے۔ ہاسپٹل سے نکلتے اس نے کہا، تمہارا کہاں ہے؟ بینڈیج کرانے کے بعد اسے تھوڑا درد سے سکون ملا تھا۔ اپنے خون سے بھری آف وائٹ شرٹ وہ اوپر سے اتار چکا تھا اور نیچے بلو ٹی شرٹ پر داغ اتنے نمایاں نہیں تھے، ویسے بھی جانتا تھا اس کے ایک خون کا قطرہ بھی لگا دیکھ اس کی ماں کا کیا حال ہونا تھا۔ میرے فون میں کریڈٹ نہیں ہے اور اتنا احسان تو کر ہی سکتے ہو، آخر کو میں نے بھی تم پر کیا ہے، ابھی ڈراپ بھی کرنا ہے تمہیں۔ اسے اپنے احسان جتاتے وجدان نے ایک تیکھی نظر ڈالتے اپنا فون اسے دیا۔ پاسورڈ وہ ادھر اور کسی پاسورڈ میں نہیں پہنچنا، صرف کال گوٹ اٹ۔ فون لیتے پاسورڈ لگاتے اسے وارن کیا۔ مراد کو کال کی پر اس نے ریسیو نہیں کی تھی۔ نہیں یہیں ویٹ کرو، میں بس آدھے گھنٹے تک آتا ہوں، ڈرائیور کو بولتے وہ ڈی ایس پی کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ سلام کا جواب دیتے وہ جواب طلبی کے لیے نظریں جھکائے ان کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ یو آر سسپینڈ فار 2 months۔ وجدان ان کی بات سنتے خود پر کڑھا ضبط کیا تھا۔ اپنی سیلف ڈیفینس میں کچھ کہو گے؟ نو سر، سر جھکائے ہی کہا، جانتے ہو آج تمہاری اس حرکت سے کیا ہو سکتا تھا؟ اگر وہ بینک مینیجر کال کر کے انفارم نہ کرتا تو اسے احساس شرمندگی دلائی تھی۔ ہونے اور ہو جانے میں فرق ہے، میرے پاس بیک اپ پلان تھا، بس تھوڑا میں لیٹ ہو گیا تھا، ادروائز آئی ایم پروفیشنلی ایبل ٹو ہینڈل دس کریٹیکل سچویشن۔ بہرحال میں بحث نہیں کروں گا، جانتا ہوں بہت سو کو آگ لگی ہوئی ہے اور میرے خلاف بھی بہت سے ہیں، جانتا تھا انہی میں سے ایک نے اس کے گھر کال کر کے پریشان کیا تھا۔ ان کے آفس میں ساتھ بیٹھے ایس پی اور 2-3 اور بندوں پر نظر ڈالتے طنزیہ جملے ادا کیے، تمہارا پچھلا ریکارڈ اچھا ہے اسی لیے صرف 2 months سسپینڈ کیا ہے، ورنہ تمہارے ڈپارٹمنٹ کے اصولوں کے خلاف جانے پر تمہیں فائر بھی کیا جا سکتا تھا۔ ناؤلی اس کے جانے کا یقین کرتے وہ دروازہ کھول چکی تھی۔ ناخنوں کو کھرچتے وہ سوچوں کے بھنور میں تھی، اگر سچ میں اسے کچھ ہو جاتا تو وہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس چیز کا ادراک اسے ان چند گزرے لمحوں میں، دردناک لمحوں میں بخوبی ہو چکا تھا۔ آنسو پھر سے بہے تھے۔ میں آئی؟ نوک کرتے پوچھا۔ اس پر ایک ترچھی نظر ڈالتے ناگواری سے چہرہ موڑا۔
وہ ٹھیک ہے، تم خواہ خود کو ہلکان کر رہی ہو، مریم نے بات کی تمہید باندھتے کہا۔ جائیں آپ یہاں سے، مجھے بات نہیں کرنی ہے۔ اس کے لفظوں کی چبھن اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ اتنا بھی کیا ریئیکٹ کرنا۔ مریم کو غصہ آیا تھا۔ اب کتنی محبت کرتی ہوں اس سے، بات بدلتے ہوئے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کی پرسنل زندگی میں انٹرفیئر کرنا اسے مزہ دیتا تھا۔ لمس نے اس کی بات پر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ کیا جاننا چاہ رہی تھی؟ اپنے احساسات تو کبھی اس نے اس شخص پر ظاہر نہیں ہونے دیے تھے، تو پھر اسے کیوں بتاتی؟ سوچو اگر کبھی اس نے دوسری شادی کی تو کیا کرو گی تم؟ اس کو خاموش پا کر یہ کہہ کر وہ بس بولنے پر اکسا رہی تھی۔ لمس اس کی بات پر ایک نظر دیکھتے مسکرائی تھی اور پھر مسکراتی چلی گئی۔ مریم کو یوں لگا اس نے کوئی لطیفہ سنایا ہے۔ پاگل لڑکی ابھی اس کے لیے بے تحاشا رو رہی تھی، اب ہنستے چلے جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے انتہا کا انا پرنس اور ضدی شخص تھا وہ۔ اگر لمس اسے ایک بار بلائے اس کی ساری انا مسترد غرور ختم، کیونکہ لمس وجدان کی جان ہے۔ میرے علاوہ کسی کو دیکھنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اتنا اوور کانفیڈنس اچھا نہیں ہوتا۔ اگر اس نے کبھی تمہیں دھوکہ دے دیا تو؟ مریم کو اس کی اتنی چھوٹی عمر میں یہ فلسفی کی کتابی باتیں اچھی نہیں لگی تھیں۔ نکاح میں آنے کے بعد، اس کی محبت حاصل کر لینے کے بعد وہ مجھے اتنا یقین دے چکا ہے کہ میں اس پر اندھا اعتماد کروں۔ ساری دنیا کے لوگ بھی مجھے کہیں نا وجدان لمس کو دھوکہ دے رہا ہے، میں پھر بھی کبھی بھی یقین نہیں کروں گی، کیونکہ ہمارے نکاح کا مضبوط رشتہ مجھے اس کے وجود سے جوڑ چکا ہے۔ مجھے نہیں پتا میں اس سے محبت کرتی ہوں یا نہیں۔ پتہ ہے میں ایک گھٹیا شخص کی قید میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے رہی تھی۔ جانتی ہیں اس نے مجھ سے ایک بار بھی اس بارے میں خود نہیں پوچھا۔ پھر میں اس شخص کی قدر کیوں نہ کروں؟ اس کا مضبوط لہجہ اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا، کیونکہ مجھے سکون ملتا ہے اس کے پاس۔ اس کے مسکراتے لبوں کے ادا کردہ لفظوں کے جال مریم کو سحر انگیز کر رہے تھے۔ اگر وجدان اس لڑکی سے محبت کرتا تھا تو وہ بھی اس پر دل و جان سے فدا تھی، جس کا عملی نمونہ وہ کچھ دیر پہلے دیکھ چکی تھی۔ محبت کو سدا جھٹلانے والی کے پاس ابھی اسے کوئی دلیل دینے کے لیے لفظ نہیں تھے۔ گھر آنے تک وہ اس کی باتوں کے زیر اثر تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی جہاں 5 بجنے والے تھے۔ وہ روم میں داخل ہوئی، مراد کو بیڈ پر دیکھ ٹھٹکی تھی۔ اسے نظر انداز کرتے وہ بال رف سے باندھتے واش روم سے فریش ہو کر نکلی تھی۔ آج سارا دن کی بھاگ دوڑ سے وہ تھک چکی تھی۔ کچن میں جاتے گلاس میں اپنے لیے پانی نکالا۔ جب اس کی ماں کچن میں داخل ہوئی، ہو گئی تمہاری واپسی؟ سخت لہجہ مریم کو پانی حلق میں اتارنا مشکل لگا۔ سوری آنٹی، یہ صرف آج ہوا، کل سے میں اپنی ساری رسپانسبلٹیز انجام دوں گی۔ میری بات سنیں۔ وہ جا رہی تھی، انہیں ہاتھ پکڑ کے کرسی پر بٹھایا۔ میں نے ماں کی محبت محسوس نہیں کی، پلیز آپ کی صورت میں کرنا چاہتی ہوں۔ ان کا ہاتھ پکڑ کے رسانیت سے مان بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ ان کی آنکھوں کے آنسو ضبط کرتے محسوس کر رہی تھی۔ جانتی ہوں ہر ماں کی اپنے جوان بیٹے کو دیکھ کر کچھ خواہشات ہوتی ہیں، آپ کی بھی ہوں گی۔ آپ کو بھی اپنی پسند کی بہو لانے کی خواہش ہوگی، پر آپ شاید بھول گئی ہیں آپ مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنا چکی تھی۔ آنٹی میں مانتی ہوں تھوڑی آپ کے مطابق کی نہیں ہوں، پر کوشش سے بنا جا سکتا ہے نا۔ میں کوشش کروں گی، کچھ آپ کیجیے گا، بس میری جاب کے بارے میں کبھی کمپرومائز نہیں کروں گی۔ سب باتیں کہتے وہ ان سے اچھے کی امید میں تھی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بغیر کچھ بولے جا چکی تھی۔ کھانے کے چند نوالے زہر مار کرتے وہ روم میں بڑھی۔ بیڈ پر گھٹنے کے بل جھکتے اس کو دیکھا۔ مراد، تم نے جانا نہیں ہے آج؟ وہ بے سود سا ہی تھا۔ مراد کیا جانا نہیں؟ اس کی بازو پکڑتے وہ چونکی۔ اس کا ماتھا چھوا جو حدت سے تپ رہا تھا۔ اتنا تیز بخار ہے تمہیں تو؟ وہ یکدم پریشان ہوتے بولی۔ وہ پیچھے ہو جاؤ، تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ حقارت آمیز لہجہ مریم کو آج احساس ہوا تھا لفظوں کی مار کا۔ سوچوں کی دھارا لمس کی جانب گئی۔ جانے کیوں ان دونوں کے رشتے سے اسے محبت کا احساس محسوس کرنے کی خواہش جاگی تھی۔ تم نے کچھ کھایا؟ کوئی ٹیبلٹ لی تھی؟ اس کے ماتھے پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ ہمز دھرے ہی وہ اس پر پوری جھک سی گئی تھی۔
اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ تپتے سرخ چہرے سے بمشکل آنکھیں کھولی، وہ بیزار ہوتے اسے پیچھے ہٹایا۔ میں آتی ہوں۔ اس پر کمفرٹر درست کرتے وہ چپل ارس رہی تھی۔ مجھے تمہارے احسان نہیں چاہیے مریم۔ اس کا جواب نظر انداز کرتے وہ کچن کی جانب گئی۔ جلدی سے بریڈ گرم کرتے، دوسرے چولہے پر دودھ گرم کرتے، ٹرے میں گلاس اور پلیٹ سیٹ کی تھی، سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھی۔ اٹھو پلیز، بعد میں لڑ لینا، ابھی پلیز کچھ کھا لو۔ بے چینی سے اسے سہارا دیتے تکیہ سیٹ کیا تھا۔ وہ نیم بے ہوش سا تھا۔ صبح تو ٹھیک تھے، اچانک بخار کیسے؟ مریم مجھے نہیں کھانا، جاؤ یہاں سے۔ درش لہجے میں کہتے وہ اشتعال دبا رہا تھا۔ زیادہ شودے ہونے کی ضرورت نہیں، جلدی کھاؤ اسے، تمہیں بیمار کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بریڈ کا پیس زبردستی اس کے منہ کے آگے کیا۔ مراد نے گھورتے وہ پیس کھائے تھے، 2 پیس کھائے تھے۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں رکھا ہے؟ ڈھونڈتے، اس میں پیناڈول ہی تھی جو وہ اس کے قریب لائی۔ ہاتھ میں نکالتے، پانی گلاس میں ڈالتے، اس کے آگے بڑھایا۔ تمہیں فرصت مل گئی تھی گھر آنے کی؟ وہ جو برتن اور چیزیں سمیٹ رہی تھی، قدم تھمے تھے، خود کو سخت الفاظ کہنے سے باز رکھتے وہ چلی گئی تھی۔ مراد نے غصے سے دیکھا تھا۔ میرا سر دبا دو۔ وہ جو دوپٹہ گلے سے نکالے صوفے پر لیٹنے لگی تھی، اس کو دیکھا جو سر پر ہاتھ رکھے بند آنکھوں سے اسے اچھے خاصے نخرے دکھانے کے بعد کہہ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کے سرد ہاتھ کا لمس اپنے ماتھے کو پرسکون سا احساس دے رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا وہ آئے گی۔ اس کے نرم ہاتھوں کا احساس اس کو پرسکون کر رہا تھا۔ ابھی 2 منٹ گزرے تھے کہ وہ سر تکیے سے اٹھاتے اس کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ مریم کے ہاتھ تھمے تھے۔ دباؤ۔ مراد نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو اب۔ اس کا سر دوبارہ دباتے اس کی حرکت پر جتایا۔ اس کے نشے میں ڈوبتا چلا گیا تھا، بھول چکا تھا وہ اس سے ناراض تھا۔ اس لمحے بس وہ اس کے قریب تھی، وہ سب کچھ وقتی طور پر بھلائے اسے بھی خود میں مصروف کر چکا تھا۔ وہ اپنے روم سے اوپر سیڑھیاں چڑھتے دھڑکتے دل سے داخل ہوئی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ روم میں نہیں تھا۔ سکون کا سانس خارج کیا۔ اپنی حرکت کے بعد وہ ہرگز اس کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ خود سے الجھن سی ہوئی تھی۔ کبرڈ کھولتے نائٹ ڈریس نکالا تھا۔ 15 منٹ بعد بھیگے سے چہرے سے باہر آئی تھی۔ الجھے بال مرر کے آگے کھڑے ہوتے کھولے تھے۔ سمجھائے ہی تھے کہ خاموشی میں اس کی گاڑی کے ہارن سے جان حلق میں اٹکی۔ فوری سے پہلے سو جانا چاہتی تھی۔ بستر میں دراز ہوتے کمفرٹر لیتے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کو روم میں محسوس کر رہی تھی۔ شاور کے نیچے کھڑے خود کو پرسکون کیا، یہاں تک کہ کندھے سے ٹیس اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ آج سسپینڈ ہوتے اسے یوں محسوس ہوا تھا اس کی عزت کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ وہ اس لمحے بے سکون تھا۔ جب گیلی بینڈیج بدلتے وہ اسٹڈی روم سے باہر آیا، ہاتھوں سے گیلے بال سنوارتے ایک نظر اس پر بھی ڈالی۔ اس کی بھاری آواز سے کمبل مٹھی میں زور سے جکڑ رہا تھا۔ 1 منٹ سے پہلے یہ نہ اتارا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں اتار رہی تم لمس؟ وہ آنس پر قابو پاتے ڈھیٹ بنی رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تنہا رہو، جو دل میں آئے وہ کرو، تم مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنا اب تم۔ چند لمحوں بعد کمفرٹر چہرے سے اتارا تھا۔ وہ روم میں نہیں تھا۔ 12 بجے تک کروٹیں بدلتے تھک چکی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ ایک امید تھی کہ وہ آئے گا، پر وہ دوبارہ روم میں نہیں آیا تھا۔ بستر سے نکلتے پاؤں کو ٹھوکر لگنے سے درد محسوس ہوئی تھی۔ اسٹڈی روم کی نوب گھمائی تھی۔ وہ کاؤچ پر آنکھیں مونڈے لیٹا اسموکنگ کر رہا تھا۔ قریب پڑی ایشٹرے راکھ سے بھری پڑی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، شکل نہیں دکھانا مجھے۔ بند آنکھوں سے دھواں چھوڑتے اسے محسوس کرتے کہا۔ چڑ سی ہمت کرتے سگریٹ ہونٹوں سے کھینچی تھی اور قریب پڑے ایشٹرے پر مس لی۔ وہ اس کے سامنے بہت کم اسموکنگ کرتا تھا۔ اب بھی بمشکل وہ کھانستے دھواں اور اسمیل برداشت کر رہی تھی جو اس وقت زہر سے بھی بری لگ رہی تھی۔ واٹ دی ہیل! اس کی دھاڑ سے وہ 2 قدم ڈرتے پیچھے ہوئی تھی۔
مجھے نیند نہیں آ رہی، آنسو پیتے بے بسی سے کہا۔ وہ اپنی عادت ڈال کر کیوں ایسے کر رہا تھا؟ وہ اس شخص کو صرف نخرے دکھا سکتی تھی، اس کے اٹھا نہیں سکتی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ خود کے غصے پر قابو پاتے اسے دیکھا، جو وائٹ کھلی سی ٹی شرٹ ٹراؤزر میں دوپٹے سے بے نیاز بکھرے بالوں میں لرزتے وجود سے سراپا امتحان بنی کھڑی تھی۔ سچ سونا ہے مجھے، جاؤ سو جاؤ، روکا کس نے ہے، جا کر سو جاؤ۔ اس کا برف کی مانند لہجہ اس کی جان نکال چکا تھا۔ ہمت کر اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے وہ بند آنکھوں سے اس کی گردن میں بازو حائل کرتے قریب ہوئی تھی۔ اسے نرمی سے خود میں سمیٹا تھا اور قطرہ قطرہ اس میں اپنی ساری تھکن اتاری تھی۔ تمہاری غربت کا ایک لمحہ رفاقتوں کے 1000 سالوں سے معتبر ہے، وہ ایک لمحہ جو دل کی ویران بستیوں کو حیات نو کے سورجوں کی تمازتوں سے اجالتا ہے، وہ ایک لمحہ 1000 صدیوں سے معتبر ہے۔ اس ایک لمحے کی حرمتوں کو شمار کرنا، سنبھال رکھنا، وہ ایک لمحہ ہے استعارہ عقیدتوں کا، عنایتوں کا، محبتوں کا۔ روایتوں کا۔ اس ایک لمحے کی عظمتوں کو شمار کرنا، سنبھال رکھنا۔ الارم کی آواز سے وہ آنکھیں کھولنے کی ناکام سعی میں تھی۔ چند لمحے وہ سوئی جاگی کیفیت میں تھی۔ بند ہوتی آنکھیں کھولنے کی کامیابی پر اس کا دھرا ہاتھ آہستگی سے خود سے ہٹایا تھا۔ کروٹ کے بل ہوتے اسے ایک نظر دیکھا جو گہری نیند میں تھا۔ کیا ہماری زندگی کا یہ سٹیپ صحیح تھا؟ رات اسے چاہ کے بھی وہ روک نہیں پائی تھی۔ وہ نہ خوش تھی نہ افسردہ، بس عجیب کیفیت میں مبتلا تھی۔ تیار ہوتے وہ بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ابھی بھی نیند میں تھا۔ اس کا ماتھا چھوا جو نارمل ٹمپریچر کا پتہ دے رہا تھا۔ چند ثانیے پہلے لکھی اسٹرپ مرر پر چپکاتے وہ باہر نکلی تھی۔ تمہارا ڈریس پریس کر دیا ہے، فیور تو نہیں ہے پر اگر لگے تو میڈیسن سائڈ پر رکھی ہے، کھا لینا، اور اگر دل اجازت دے تو چٹکے پچھلی سائڈ پر درج تحریر بھی پڑھ لینا۔ روڈ کے کنارے گاڑی روکے کال کی تھی۔ چند لمحے بعد وہ اسے گرے رنگ کی شرٹ اور کیپری میں گرے ہی دوپٹہ اوڑھے نظر آئی۔ تھینک یو انجانی، خوشی ہوئی اس کے بات ماننے پر۔ اگر طبیعت ٹھیک ہوئی تو مجھے 3 بجے پک کر لینا، فورس نہیں کر رہی ہوں۔ ایڈریس مینشن کیا ہے، مریم مراد۔ بے تاثر ہی مراد نے لب بھینچے ڈرائیونگ اسٹارٹ کی تھی۔ اس پر فقط ایک نظر ڈالتے، جانا ہے تم نے آج؟ اپنی ساس کے ساتھ پہلے کی نسبت اچھا وقت گزارتے وہ روم میں آتے اسے مرر کے سامنے یونیفارم کی شرٹ کے بٹن بند کرتے دیکھ رہی تھی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اب وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ ہموقت خاموش تھا۔ نظریں کیوں چرا رہے ہو مجھ سے مراد جہانگیر؟ اس کا جواب نہ پاتے وہ تلخ ہوئی تھی۔ وہ پرفیوم اسپرے کرتے اپنی خاموشی سے اس کے دل میں آگ لگا رہا تھا۔ دن کے اجالوں میں مجھ سے نا آشنائی برت رہے ہو،
جبکہ رات میں میرا فائدہ اٹھایا تم نے۔ اس کی شرٹ جھنڈوڑتے سرخ آنکھوں سے وہ شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا ہوئی تھی، مٹھی بھینچی تھی۔ اپنی بات اور عمل سے وہ اس کا پارا ہائی کر چکی تھی۔ تم بیوی تھی، میرا حق تھا، مجھے گاڈ دیٹ۔ آئندہ ایسی بکواس سنی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ اس کے بال مٹھی میں جکڑتے وہ اس کی بات پر اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ تم روب نہیں ڈال سکتے مجھ پر، کبھی بھی نہیں ڈالنے دوں گی میں تمہیں، وہ برابر چیخی تھی۔ کیا چاہ رہی ہو تم، واضح کرو۔ مراد نے 2 قدم پیچھے ہٹتے اپنا غصیلا لہجہ برقرار ہی رکھا تھا۔ آئی وانٹ دیٹ، میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ پرسوچ ہوئی تھی۔ وہ کیا چاہ رہی تھی؟ دماغ پھٹنے والا تھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا اس وقت کس چیز کی طلب تھی۔ اچانک اس کی باتیں دماغ میں گردش کی تھیں۔ ایک خیال سا آیا تھا، اپنی محبت کا اظہار کرو مجھ سے۔ بولتے ہی وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ مراد تعصب سے لڑائی کی اس سنگین صورتحال میں اس کی عجیب فرمائش سے دنگ تھا۔ say that you love me، ہاں میں یہی سننا چاہتی ہوں۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، بولو، مجھے اظہار چاہیے ہے، ابھی کا ابھی۔ کھینچتے ہاتھوں سے اس کی پسٹل کا رخ اس کی طرف کرتے وہ اس وقت پاگل سی لگی تھی۔ چند لمحے اسے دیکھتے رہا تھا، پھر انچاہی خوشی ہونٹوں پر رقص کی تھی۔ ڈریسنگ سے ٹیک لگاتے وہ اسے سلگانے کی تیاری میں تھا۔ مریم مر رہی ہے میرے اظہار کو، وہ تمسخر اڑاتے لہجے میں اس کا پاگل پن دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ اسے ایسے دیکھتی رہی تھی۔ نہیں کرو گے؟ غصہ، جھنجھلاہٹ، تڑپ اور بے چین دل سے کہا۔ نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا۔ تمہیں میری قدر ہے ہی نہیں، بالکل نہیں۔ پھر میری محبت کو بھی تم ایک ایڈونچر سمجھتی ہو؟ واپس کرو، مجھے جانا ہے۔ ہر لفظ چباتے وہ اب مزید تماشا ختم کرتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ خود کو شوٹ کر لوں گی میں مراد، کر لوں میں؟ اس کی دردناک مسکراتی آواز اب کہ اس کے قدم ٹھٹکے تھمے تھے، جب اس پسٹل کا رخ وہ اس کی پہنچ سے دور سرکتے اپنی کن پٹی پر کر چکی تھی۔ کیا ہوا؟ ٹائی ڈائی فش، مریم خود کو مار لے گی۔ بہتے آنسوؤں سے وہ اس کے حواس معطل کر چکی تھی۔ جانتا تھا ہر درجے بددماغ لڑکی تھی۔ وہ نیچے کرو مریم، یہ مذاق نہیں ہے۔ سنہوتے دماغ سے اس کی جان پر بن آئی تھی جو ٹریگر پر شہادت کی انگلی رکھی تھی۔ مجھے اظہار چاہیے ورنہ